against the BS clones. So don't be trying to lick me on my Facebook or my phone with your number unknown. O ishq beparwaa, o ishq beparwaa, o ishq beparwaa, jehda karda wafa te unnu milni saza. We gon' pass 2K12, jigga. Y'all know who it is. Y'all can't touch yourself. ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जान ये जिंदगी। खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा खुदा तू बता 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 ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जान ये जिंदगी। खुदा क्यों रूठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा तू बता बता ये क्या किया खुदा, हर सांस है गमज़दा, ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता। उम्मीद है टूटी हुई, तन्हाइयों का दौर है ख्वाहिशें बिखरी हुई, खामोशियों का शोर है। बुला ले अपने पास मुझे, ना आए जीना रास मुझे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा तू बता
हर सांस है गमज़दा, ये क्या किया खुदा, ये क्यों किया खुदा, बता मेरे खुदा, थी क्या मेरी खता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल माय लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम को दोबारा से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। थोड़ा सा लंबा सा ब्रेक हमारे बीच का आ गया और आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दिस वेरी ब्रेक एज वेल। यू गाइस आर लिसनिंग ऑन FM 91। दिस इज मी आरजे उमैर विद यू पीपल एज वेल। और उमैर के साथ आप लोगों के साथ है जनाब, और थोड़ा सा मसला आ गया था, उसके बाद हम दोबारा ऑन एयर हो गए और फेसबुक का रास्ता भी हमारा बहाल हो चुका है दोबारा से। और इस दौरानी के बीच गायब होने की वजह ये थी कि अभी हमारे साथ प्रोग्राम में स्पेशली हमारे कुछ मेहमान जो है वो प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं और मैं उन मेहमानों को भी प्रोग्राम में जो है वो जोड़ना चाहता हूँ और आप सबके साथ इंशाल्लाह हम कलाम होंगे। हमारे आज के दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, स्पेशली आज की हमारी इस नशिस्त में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे तशरीफ फरमाए। आप दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ हैं और मैं अपनी जानिब से पूरी FM 91 की पूरी टीम की जानिब से आपकी यहाँ पे आमद पे इंतहाई मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सबको बताया कि आजकल के इस कोरोना वायरस के हवाले से जो हालात बेदार हो रहे हैं, खुसूसन अगर कोरोना वबा की वजह से जो समाजी और नफ्सियाती तनाजुर में जो मकामी समाजी तंजीम है पेन ने उजाला प्रोग्राम के तहत एक आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से गिलगिस्तान में सर्वे किया और कोरोना के हवाले से और एहसास प्रोग्राम के तनाजुर में मालूमात इकट्ठी की। तो आइए आज हम अपने जो दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, जिनमें हमारे प्रोफेसर इश्तियाक अहमद याद साहब हैं जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया एनालिस्ट मोहतरम जनाब एजाज अहमद खान साहब जो कि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े होंगे। और
کرونا وائرس کے جو حالیہ سماجی اور نفسیاتی جو صورتحال ہے اور احساس ایمرجنسی پروگرام جو ہے اس کے حوالے سے ہمارے آج کے دونوں معزز مہمان یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اس گفتگو میں جوڑے رکھیں گے اور آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہمارے ساتھ گپ شپ لگائیں گے اور مزید گپ شپ بھی اپنے معزز مہمان سے لگائیں گے. وقت ضائع نہیں کرتے اور بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنے معزز مہمانوں کی جانب بڑھیں گے اور ان سے گپ شپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے. میں بڑھنا چاہوں گا ہمارے پہلے مہمان کی جانب جو میرے بالکل دائیں اور پہلی نشست پہ تشریف فرمائے پروفیسر اشتیاق احمد یاد صاحب جو کہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, اس کے ساتھ ایجوکیشنسٹ ہے. سر FM91 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو FM91 کے اسٹوڈیوز میں آمد پہ خوش آمدید کہوں گا سر. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بھی اور FM91 گلگت بلتستان کی پوری ٹیم کے ہم بےحد سپاس گزار ہیں کہ انہوں نے موقع فراہم کیا کہ ہم کلام ہو جائیں اپنے سامعین کے ساتھ اور شعور و آگہی کے حوالے سے ان سے بات کریں. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معتبر کلام میں فرماتے ہیں قرآن پاک میں, جس کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کو بچانا ہے اور ایک انسان کو مارنا گویا ساری انسانیت کو مارنے کے مترادف ہے. تو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل گلگت بلتستان میں, پاکستان میں, پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے. بالکل اس وائرس سے اپنے آپ کو بچانا, اپنے خاندان کو بچانا, اپنے گرد و نواح کے جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے احباب ہیں, ان کو بچانا اور پورے معاشرے کے افراد کو اس وبا سے, اس وائرس سے بچانا ہم سب کا انفرادی, قومی اور مذہبی فریضہ ہے. بالکل. تو اس حوالے سے شعور و آگہی کا ایک پروگرام لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر اعجاز احمد خان صاحب بھی ہیں. وہ اس پروگرام کے بارے میں, اس پروگرام کے مقاصد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, تفصیلات سے آگاہ کریں گے. تو میں گزارش کروں گا بہتر طریقے سے ہمارے پروفیسر اعجاز احمد خان صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. بالکل سر. اعجاز صاحب آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے یہاں پہ ایک خوبصورت اویئرنس تمام بلتستانیوں تک پہنچانے کے لیے آپ تشریف فرما ہے. سب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے آنے پہ ہمیں بہت زیادہ خوشی. بہت شکریہ ارجا صاحب اور FM91 کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم یہ جو اہم موضوع ہے جو آج کل پوری دنیا جس کا سامنا کر رہی ہے کووڈ-19, یعنی پوری دنیا کے تمام اقوام کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی حوالے سے اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں, چاہے وہ سماجی شعبے سے ہو, چاہے معاشی ہو, چاہے نفسیاتی صورتحال ہو, چاہے طبی حوالے سے ہو. تو کسی نہ کسی صورت میں ہمارے عوام اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں. تو کچھ دن پہلے ہماری جو مقامی تنظیم ہے پین, انہوں نے آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے اجالا پروگرام کے تحت ایک سروے کیا گلگت اور مضافات میں, یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس وبا کے حوالے سے لوگوں کے رویے کیسے ہیں, لوگوں کے اویئرنیس لیول کتنی ہے اور لوگ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں اس وبا کو. کیا اس کو وہ اس وبا کے حوالے سے جو بیسک انفارمیشن ہے وہ لوگوں کے پاس ہے یا نہیں ہے, یا لوگ اس کو جیسے ہم سماجی فاصلوں کی بات کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم ماسک پہننے کی بات کر رہے ہیں اور اسی طرح کے مختلف جو رش کے ایریاز ہیں یا جو مختلف تقریبات میں جانے سے لوگوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سے بچائے رکھیں. تو اس حوالے سے لوگوں کو کے ساتھ جب انٹریکشن ہوئی اور لوگوں کا جب لوگوں کے رویے دیکھے گئے تو صورتحال کچھ زیادہ مطلب بہتر نہیں تھی, مایوسکن صورتحال تھی اور لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے کوئی ایک تو بیسک انفارمیشن کا نہیں پتہ. ہمارے عام لوگوں کو, خصوصاً وہ لوگ جو سارا دن باہر رہتے ہیں گھروں سے, یعنی معاشی صورتحال میں جو لوگ مجبوراً گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, ہمارا مزدور طبقہ ہے یا ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ خطروں سے دوچار رہتے ہیں, یہ رسک کے گروپس ہیں, جیسے ہمارے اسپیشل لوگ ہیں, اسپیشل کمیونٹی کے لوگ ہیں یا مائنارٹیز کے لوگ ہیں. تو ان حوالوں سے ان لوگوں سے جب پوچھا گیا تو ان کی معلومات بہت زیادہ کم تھی اس حوالے سے. بالکل سر. اور ساتھ ساتھ پھر ایک اور چیز جو آج کل کے اس تناظر میں لوگوں کے چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے معاشی ایک اثر بہت زیادہ لوگوں پہ منفی اثر پڑا ہے, تو گورنمنٹ نے اس سلسلے میں لوگوں کو تھوڑا سا کمپنسیٹ کرنے کے لیے احساس ایمرجنسی پروگرام شروع کیا اور لوگوں کو جو ایک اماؤنٹ دے کے لوگوں کو تھوڑا سا اس صورتحال کے ان کے اوپر جو بوجھ, معاشی بوجھ کم کرنے کی کوشش کی. سر بالکل. اس دوران ہم نے دیکھا کہ لوگ ان پوائنٹس پہ, ان بینکوں کے سامنے جا کے, نادرا کے آفس میں جا کے
جو جمگٹھے کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا لوگ وہاں SOPs فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بالکل تو اس صورت میں جب دیکھا گیا تو لوگ بہت کم SOPs فالو کر رہے تھے. بالکل. اور اس کرونا کے وائرس میں جو ہم سماجی جو سوشل ڈسٹینس کی بات کریں, سماجی جو فاصلوں کی بات کر رہے ہیں, وہ پروٹوکول کو بھی فالو نہیں کیا جا رہا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہ صرف نادرہ بلکہ پورے GB کی اگر بات کریں تو اس میں کوئی SOP کی فالو نہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں بہت سارے بیوپاری حضرات تو ادھر بھی کوئی یعنی شاپنگ کے دوران بھی کوئی اس چیز کا احتیاط نہیں کیا جاتا ہے, اور بلکہ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا ہی کوئی مذاق ہے اور یہاں پہ کوئی اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں, جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو بالکل لائٹلی لیتے ہیں. سر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ جو پین اجالا پروگرام ہے اس کے حوالے سے تمام لوگوں کو آگاہ کریں کہ کس قسم کا پروگرام ہے اور آپ کے یہاں آنے کا اور لوگوں تک آگاہی دینے کا کیا مقصد ہے؟ اصل بیسیکلی یہ پروگرام ہی ہے اویئرنیس ریزنگ کا, کہ آگاہی کا. کیونکہ گورنمنٹ میں پچھلے دنوں ڈپٹی کمشنر گلگت نے بھی کچھ اس طرح سے اداروں کو بلا کے ان سے کہا کہ ہم کووڈ-19 کے حوالے سے گلگت ڈسٹرکٹ میں ایک آگاہی پروگرام چلائے تاکہ لوگوں کو کم از کم اس بیماری, اس وبا کے حوالے سے جو سمٹمز ہیں یا اس وبا کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھوڑی بہت جو ٹپس ہیں یا جو ڈاکٹروں نے جو ہدایات دی ہیں سر تو ان کے بارے میں لوگوں تک معلومات پہنچائیں. اس حوالے سے پین نے گلگت کے جو مختلف چوراہے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں مختلف اہم مقامات ہیں تو وہاں پہ بینر آویزہ کیے جس میں مختلف میسیجز دیے کووڈ-19 کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہمارے عام لوگ اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں. جیسے بار بار ہاتھ دھونے کی بات کی گئی ہے, اسی طرح باہر جانے سے پہلے آپ ماسک کا استعمال آپ ضرور کریں, اور اسی طرح پھر جب جمگٹھے میں آپ جائیں تو سوشل ڈسٹینسز کو ضرور پروٹوکول کو فالو کریں. تو اس طرح کچھ جو بیسک انفارمیشن ہے وہ ہم نے دینے کی کوشش کی. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بیماری جو خدا کی طرف سے ہم پہ آزمائش کی شکل میں آئی ہے یا اس طرح سے کہ ایک طبی مطلب اس کے جو اثرات ہیں اس کو ہم کس طرح کم سے کم کر سکتے ہیں. بالکل, یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس پینڈیمک سچویشن میں جہاں پہ پوری دنیا جو ہے اس وبا میں لپیٹ میں آ چکی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو لے کے پریشان ہیں, تو اس وقت ہمیں بھی ہوشیاری اور دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اس معاشرے کے اندر جو ایک چیز وبا جو ہے وہ ہمیں چاروں اور سے گھیر چکی ہے, اس وقت ہم اگر SOPs کو فالو نہیں کرتے ہیں, پراپرلی ہم چیزوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے, تو پھر افیکٹ نہ صرف ہم ہوں گے بلکہ پورے جو معاشرہ ہے اس سے افیکٹ ہو سکے, کیونکہ ہم خود یعنی وہ چیز لے کے ہم گھر پہنچ رہے ہوتے ہیں. صرف ایک بندے کی اس میں کہتا ہوں کیئر لیسنس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اور اس وقت آگاہی پروگرام کا ہونا اور آپ لوگوں کی کوششیں ہم سراہتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے پروگرام میں آئے. تو مزید انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ہمارے پروفیسر اشتیاق صاحب ہیں, آپ بھی اگر سر کوئی اس حوالے سے چیز ایڈ کرنا چاہیں اور اس آگاہی مہم کے حوالے سے آپ کہیں کہ کیوں آپ نے سوچا کہ اس طرح کی آگاہی مہم ہونی چاہیے, پین پروگرام کے تحت آپ لوگوں کو تھوڑا سا اویئر کریں, باور کرائیں ان چیزوں کے حوالے سے, تو آپ نے کب سوچا, کیوں سوچا, اور اس کا انیشیٹو آپ نے کب لیا سر؟ جی بہت شکریہ آپ کا. اس حوالے سے ایک کلام میں نے لکھا تھا کرونا کے حوالے سے, میں چاہوں گا کہ وہ کلام آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں سر. بالکل. اس کے بعد پھر اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. ضرور سر. عرض کیا ہے کہ مولا میرے اب دور یہ آفات کرونا. کیا بات ہے. مولا میرے اب دور یہ آفات کرونا, تو قادر مطلق ہو کرشمات کرونا. کیا بات ہے سر. دینے سے جوابات ہے محروم یہ دنیا, دینے سے جوابات ہے محروم یہ دنیا, ذہنوں میں ہر ایک کے ہیں سوالات کرونا. بہت خوب سر. دو چار ہے صدمے سے جہاں سارا و لیکن. کیا بات ہے. دو چار ہے صدمے سے جہاں سارا و لیکن, کچھ کے لیے افسوس ہے سوغات کرونا. بہت خوب سر. کچھ کے لیے افسوس ہے سوغات کرونا. بہت اعلیٰ سر. ذہنوں سے تعصب کے خیالات مٹا کر, ذہنوں سے تعصب کے خیالات مٹا کر, انسان کی بھلائی کی کوئی بات کرو نا, انسان کی بھلائی کی کوئی بات کرو نا. تجھ سے ہے کرونا میری بس ایک گزارش. بہت خوب سر. تجھ سے ہے کرونا میری بس ایک گزارش, دشمن سے بھی میرے نہ ملاقات کرو نا. دشمن سے بھی میری ملاقات کرو نا. بہت بہت زبردست. دشمن سے بھی میرے نہ ملاقات کرو نا. پہلے ہی غریبوں پہ بہت تنگ ہے دنیا. کیا بات ہے. پہلے ہی غریبوں پہ بہت تنگ ہے دنیا, اور کتنے بگاڑو گے یہ حالات کرونا. کیا بات ہے سر. بہت اور کتنے بگاڑو گے یہ حالات کرونا. کیا بات ہے سر. اے دوست محبت کی کوئی بات کرو نا. اے دوست محبت کی کوئی بات کرو نا. اے دوست محبت کی کوئی بات کرو نا. بہت خوب. اعصاب پہ طاری ہے یہ دن رات کرو نا. کیا بات ہے سر. اعصاب پہ دن رات
طاری ہے کرونا، ماشاءاللہ، مولا میرے اب دور یہ آفات کرونا، کیا بات ہے تو قادر مطلق ہو کرشمات کرونا. کیا بات ہے سر، بہت خوب. تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ اس پروگرام کا کیا مقصد ہے، تو یقیناً ایک نیک مقصد لے کے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. بالکل سر. تو ہم اپنے جو ہمارے معزز سامعین ہیں، جس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، ان سب سے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ایک پہلو جس کا ہمیں سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے، جو ایک انتہائی اہم پہلو ہے، سر. وہ یہ کہ اب بھی تقریباً 50% یا 60% لوگ کرونا کو ایک افسانوی مسئلہ سمجھتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کرونا پہ یقین نہیں کر رہے نہیں ہیں. رکھتے ہیں. بالکل یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک فیک وائرس ہے یا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. تو ان کے لیے اسپیشلی ہم یہ کہیں گے کہ خدا را اس رویے کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، سر بالکل. خدا را اپنی سوچ تبدیل کریں. کورونا وائرس یا کووڈ-19 ایک حقیقت ہے. اس حقیقت سے علماء کرام بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، اور جو واقعی جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ بھی انکار نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. اور بدقسمتی سے ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے ہمارے گلگت بلتستان کے اچھے خاصے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اموات ہو گئی ہیں. اتنی زیادہ اموات کے باوجود، اتنے زیادہ لوگ پازیٹیو ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہیں کہ یہ کرونا ایک حقیقت نہیں ہے، یہ کرونا ایک جھوٹ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. اور یقین کریں میرے پیارے آر جے صاحب، یقین کریں بعض فیملیز کے جو ہم جانتے ہیں گلگت سٹی کے اندر ہی ہیں. سر. گلگت بلتستان پورا چھوڑیے، سر بالکل. گلگت سٹی کے اندر ہی ایک خاندان کے 8-10 لوگ متاثر ہیں. Oh my ایک God. خاندان کے 8-10 لوگ متاثر ہیں، سر. وینٹیلیٹر پہ ہیں. آپ اندازہ کریں کہ کس خدا ہمیں آپ کو کسی کو اس اذیت تک، اس اسٹیج تک، اس سطح تک نہ لے کے جائے. ہماری بالکل دعا ہے. سر. آمین آمین. آپ اندازہ کریں کہ وہ کس اذیت سے گزر رہے ہیں، کس کرب سے گزر رہے ہیں. بالکل سر. وہ زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں. سر. اور یہ کورونا ایک ایسا پیچیدہ مرض ہے، ایسا مشکل مرض ہے کہ آپ اپنے بچوں سے نہیں مل سکتے، بالکل سر. آپ اپنے پیاروں سے نہیں مل سکتے، بالکل سر. آپ کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے. تو خدا را کچھ عرصہ اگر ہم 20 دن مہینہ اور احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک استعمال کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں یا سینیٹائزر کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، ہجوم پہ نہ جائیں، اور جہاں کہیں بھی ہوں خود بھی احتیاط کریں، دوسروں کو بھی احتیاطی تدابیر کا بتائیں. تو یقیناً اللہ کی طرف سے ہمیں رحمت ہوگی. بالکل سر. اور آپ کی بات سے میں ایڈ کرتا چلوں سر، اگر اس وبا کی بات کرتے ہیں سر، اگر ہم اسلامک ہسٹری کی جانب بھی جاتے ہیں بحیثیت مسلمان، تو یہ وبا اور وبا سے بچنا اور اس سے سماجی دوری اختیار کرنا باقاعدہ ہمارے ہسٹوریکل سر چیزوں کے اگر بات کرتے ہیں یا ہسٹری آف اسلامک دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی جب وبا آئی ہے تو ہمارے یعنی اس ٹائم کے لوگوں نے اجتناب کیا، لوگوں نے سماجی دوریاں اختیار کی ہیں اور اس چیزوں سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. جب بحیثیت مسلمان ہمارا اپنا دین اسلام کہتا ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، سماجی دوریوں کا اختیار کرنا چاہیے، وبا کو لائٹ لینا چاہیے، ماسک یا جو بھی چیز ایس او پیز بنائی گئی ہیں اس کے مطابق اگر ہمیں زندگی کو اپنے ڈھالنا چاہیے تو واقعی ہمیں ڈالنا چاہیے. اور نہ صرف آپ بلکہ ہم سب کو جو ہے اویئرنیس کیمپین چلانا چاہیے. تمام ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اس مشکل گھڑی میں آپ سب کے ساتھ مل کے کوئی ایک پین پروگرام نہ ہو بلکہ ہر ایک جو ہے اس پروگرام کا حصہ بن کے آگاہی مہم جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچاتے رہیں. سر آپ سے یہ سوال میں پوچھنا چاہوں گا، جو پین ہے اس کا مخفف کوئی ہے کہ کیا چیز ہے؟ یہ تھوڑا سا اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن کرے. بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ پین پروگرام ہے کیا چیز؟ جی پین بیسیکلی اس کا مخفف ہے پبلشنگ ایکسٹینشن نیٹ ورک. یہ فوکس کرتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کو، کہ جو بھی سوشل ایشوز ہیں ان کو ہم کمیونیکیٹ کریں. اور سوشل ایشوز اس کے جو امپیکٹس ہیں اور اس کے ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن میں یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ترقیاتی جو مسائل ہیں، جس میں جینڈر کے ایشوز ہیں، جس میں چائلڈ ایشوز ہیں، جس میں چائلڈ رائٹس کے ایشوز ہیں، جس میں ویمن رائٹس کے ایشوز ہیں، اسی طرح پھر جو ہیلتھ ایشوز ہیں لوگوں کے، اچھا پیس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ایمرجنسی، جیسے اگر کوئی خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آتا ہے، کوئی فلڈ آتا ہے، تو اس دوران لوگ کس طرح سے رسپونڈ کریں، لوگ کس طرح سے تیار کریں. اور خصوصاً ہمارا جو فوکس ہے نوجوانوں پہ، جو تعلیم یافتہ نوجوان جو یونیورسٹیز کالجز سے فارغ ہوتے ہیں، تو ان کی بیہیویئر چینج، کہ ہم ان کو ایک پازیٹیو بیہیویئر کی طرف لے آئیں، وہ مایوسی کی طرف نہ جائیں.
اور جو آج کل ہمارے جو ملکی حالات ہیں یا جو ہم سے جو ہماری قومی تقاضے ہیں ان سے ہم آہنگ اپنی جو تعلیم ہم حاصل کر کے باہر آئے ہیں, ہماری پریکٹیکل لائف بھی اس سے ہم آہنگ ہو, تاکہ ایک طرف تو ہم قومی دھارے کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں, دوسرے ہے کہ ہم سے ہمارے خاندان ہمارے فیملی کو بھی ہم پازیٹیولی سپورٹ کر سکیں اور ایک ہم مایوسی کی طرف نہیں جائیں. جیسے آج کل فرض کو خدا نخواستہ اگر بہت سارے تعلیمی یافتہ لوگ جیسے نشے کی لت کی طرف چلے جاتے ہیں, اس طرح سے بہت سارے اور اینٹی سوشل ایلیمنٹس کے ہاتھوں میں علاقار بن جاتے ہیں تمہاری, یا پھر قواریت کی طرف جا کے مسائل کریٹ کرتے ہیں معاشرے کے اندر. تو ہم تو پیس کے حوالے سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کے اندر ہم پازیٹیو ایٹیٹیوڈس کو ڈیولپ کریں اور وہ مثبت رویے اپنا کے اس معاشرے کا ایک مثبت اور مفید فرد بن کے اس اپنے ملک اور قوم کی خدمت. بالکل سمپلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پین پروگرام صرف کووڈ-19 کے دن آگاہی دینے کا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے پیچھے بھی, یعنی آپ سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر اپنے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے, جہاں پہ نوجوانوں کو آپ نے زیادہ فوکس کیا جو اس طرح کی مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں, جہاں پہ ان کے لیے رستے جو ہیں وہ بالکل دشوار ہو جاتے ہیں, جہاں پہ ان کے لیے زندگی کا رستہ بالکل دھندلا نظر آتا ہے, اور وہاں پہ آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اسپیشلی اگر بات کریں تو یہ کاؤنسلنگ کا سیشن ہے پین پروگرام کے ذریعے آپ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اور تاکہ وہ ایک اچھا شہری بن کے اس وطن عزیز گلگت بلتستان کے لیے ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے. یہ آپ کی خدمات ہے جناب. سر بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی لوگ جڑ رہے ہیں, آپ بھی فیس بک پہ آ کے ہمارے ساتھ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اشتیاق صاحب سے یا پھر ہمارے مہمان جو ہیں اعجاز صاحب سے, ان دونوں سے اگر کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں پرنٹ پروگرام کے حوالے سے, یا پھر آپ کوئی اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور کر سکتے ہیں. پھر 91 GB دیر سے پیج اور اس کے بعد 4447 پہ میسج کریں یا پھر کال کریں 05414594194222. دیز آر دی کالنگ نمبرز. ان کالنگ نمبرز پہ کال کر کے ہمارے معزز مہمان سے کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں بالکل پوچھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ حسو جان گلگتی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, I'm listening your program from Daniel. بہت بہت شکریہ سر. I want to say welcome to both guests. Thank you. It is very informative and awareness program. The show is going fantastic. Thank you very much. اور اشتیاق صاحب کی پوئٹری کو بھی آپ نے پسند کیا, سراہا ہے, اور ہمارے انجینئر ہیں بلتستان اسٹوڈیوز میں. اس وقت ہمارا پروگرام جو ہے وہ بلتستان میں بھی آن ایئر ہو چکا ہے, اور وہاں پہ بھی ہمارے بلتستان کے بہن بھائی بھی پروگرام سن رہے ہیں. تو ہمارے بلتستان کے جو انجینئر ہیں کیسر علی شاہد صاحب, وہ بھی اشتیاق صاحب آپ کی پوئٹری کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. سر آتے ہیں, بہت بہت شکریہ. اور مزید بھی آپ لوگوں سے بات کریں گے, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. سر میں ابھی اپنے معزز مہمان اعجاز صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا اور ان سے دوبارہ سوال پوچھوں گا کہ سر اس میں کوئی آپ کے ممبران سے اس پین پروگرام میں اور ابھی تک کی آگاہی جو مہم آپ چلا رہے ہیں کووڈ-19 اس پینڈیمک سچویشن میں, ابھی تک کیا آپ کی کارکردگی رہی ہے سر؟ کتنی اویئرنیس کیمپینز آپ نے دی اور آپ کے کتنے ممبرز ہیں سر اس؟ اچھا, اس میں یہ کہ ہمارے چونکہ جیسے ہم نے کہا ہمارے پاس کچھ والنٹیئرس ہیں ہمارے پین کے ممبر کی جو مختلف شعبوں کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. جیسے اس وقت ہم نے جب یہاں پہ سروے کیا, ایک احساس جو گورنمنٹ کا احساس پروگرام ہے پچھلے دنوں, کہ اس کے اندر کچھ ایسے ہم نے والنٹیئرس کے ذریعے سے گلگت تحصیل کے اندر ایک چھوٹا سا سروے کیا, جس میں یہ دیکھا گیا کہ اس پروگرام کے اندر جو مستحق افراد, خصوصاً وہ خواتین جو اپنے گھر کی کفالت کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور مستحق ہے, تو وہ اس پروگرام کے اندر سے جو رہ گئے تھے ان کو ہم نے ایک سروے کر کے لسٹ ڈاؤن کیا کہ کون کون لوگ تھے. اس طرح اس کے علاوہ پھر وہ جو خصوصی افراد جن کو کہتے ہیں, جن کے ساتھ کچھ ڈسیبلٹیز ہیں اور وہ مستحق ہیں, تو وہ کس حد تک کہاں لیفٹ اور ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کو دیکھا. اور پھر مائنارٹیز کے جو ہمارے بھائی ہیں مختلف یہاں پہ کرسچن کمیونٹی سے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, تو ان میں اگر کوئی مستحق لوگ جو اس پروگرام سے رہ گئے, ہم نے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا اور گلگت تحصیل تک ایک سروے کر کے وہ جو ریلیونٹ ادارے ہیں ان تک ان کو ان معلومات کو پہنچا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کہ کس وجہ سے یہ لوگ رہ گئے. کیونکہ یہ جب احساس پروگرام شروع کیا گیا تو یہ آن لائن تھا, یعنی آپ موبائل کے ذریعے سے یا کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنے آپ کو رجسٹر کرتے ہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے جو مستحق لوگ ہیں وہ اس ڈیجیٹل سسٹم سے بالکل ناواقف ہے, ایون لوگوں کے پاس موبائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو اس جو طریقہ کار ہے یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لیفٹ اوور ہو گئے, یہ رہ گئے. اور کچھ ایسے لوگ تھے جو یہ ہے کہ بالکل گھروں سے باہر نہیں نکل, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیسے معذور افراد ہیں وہ بیچارے گھروں سے باہر نہیں نکل سکے ہیں. اور کچھ خواتین ہیں جو سوشل ٹیبوز کی وجہ سے ہمارے جو علاقے کے جو ہمارے کلچرل ویلیوز ہیں ان کے حوالے سے بہت سارے خواتین گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہی ہیں, اور وہ خواتین اپنے گھروں کی کفالت بھی کر رہی ہیں, لیکن
उनको उस इस प्रोग्राम प्रोग्राम के से हवाले से इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। इस्तेफादा हासिल नहीं कर पा रहे सिंपली हैं। यानी आपके वॉलंटियर्स ने और आप लोगों ने और पेन प्रोग्राम ने इस एहसास प्रोग्राम को कामयाब बनाना और मुस्तकीम तक उनका हक पहुंचाने के लिए आपने भरपूर कोशिश की, वॉलंटियरली आप लोगों ने काम किया है। तो बहुत सारे हमारे बहन भाई जो सुन रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम को अभी तक अवेल नहीं कर सके हैं, जो ये समझते हैं कि भाई हम लोग भी मुस्तकीम में से हैं, जो हम जो हैं इस प्रोग्राम को अवेल करना चाहते हैं, अगर आपको इस हवाले से कोई गाइडलाइन चाहिए तो हमारे एजाज अहमद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, वो आपको इस हवाले से भी गाइडलाइन देंगे। और इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई भी आपको कोई मसला आ रहा है, कहीं पे भी कोई दुश्वारी पेश आ रही है, पेन प्रोग्राम और पेन प्रोग्राम के यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं या उनके अहदेदार हैं वो आपके साथ हैं जनाब। और इस वक्त आप कॉल करके भी अपने मसले मसाइल का हल जो है वो तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर्स हमारे ऑन हैं 0541459422 ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं। इन कॉलिंग नंबर्स पे आप कॉल करके हमारे जो आज के मेहमान हैं मोअज़्ज़ज़ प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और साथ साथ हमारे एजाज अहमद खान साहब हैं जो कि मीडिया एनालिस्ट हैं। अगर इनसे कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, फेसबुक पे आप सवाल पूछें या 447 पे आप सवाल पूछें, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं और सवालों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हम थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों से मज़ीद गपशप जो है वो करते रहेंगे और इस गपशप का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। जनाब आप भी कॉल करेंगे और कोई सवाल आप पूछना चाहें आप बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। एहसास प्रोग्राम के हवाले से कोई आपको कोई दुश्वारी इस हवाले से हो रही है, कोई चीज़ आपको मसला कर रही है, तो आप बिल्कुल अपने मसले का हल ढूंढने के लिए हमें ज़रूर कॉल करें। तो ख़वातीन हज़रात मुझे कहते हैं उमैर अहमद, और हमारा जो आज का पहला वाला सेगमेंट था जो वहाँ पे रुक गया, इंशाल्लाह वो अगले प्रोग्राम में हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आए तो इस सेगमेंट को हमने रोक दिया और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान से हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी है। इंशाल्लाह ठीक 6:30 बजे तक हमारा और आप लोगों के साथ होगा। इस दौरानियों को आप खूबसूरत बनाएंगे अपने साथ के साथ। डेर ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा FM 91 की नशियात। और हम पलट के आते हैं इस खूबसूरत से सॉन्ग के बाद। जिया करे धक धक, हाँ जिया करे धक धक, हाँ अखियों में अखियाँ डाल के न तक, हाँ जिया करे धक धक। जिया करे धक धक, हाँ जिया करे धक धक, हाँ अखियों में अखियाँ डाल के न तक, हाँ जिया करे धक धक, हाँ जिया करे
जिया करे धक धक, हाँ जिया करे धक धक. ओके जनाब, फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम सुनने वालों को जो सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 91. मुझे कहते हैं उमैर अहमद, और आज उमैर अहमद के इस सेगमेंट नंबर 2 में हमारे साथ मेहमान जो हैं वो तशरीफ फरमा है, और मेहमान जो है वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह. उनसे आप कोई सवाल पूछना चाहें बिल्कुल सवाल भी पूछ सकते हैं, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं. मेहमान हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब, जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं. उसके साथ साथ जनाब एजाज अहमद खान साहब हैं, जो कि मीडिया एनालिस्ट हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं. जनाब पेन प्रोग्राम आगाही मुहिम को लेके यहाँ पे मौजूद हैं. कोविड-19 कोरोना वायरस, जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो हालात हैं जो गिलबिस्तान के अंदर, जो इससे रिएक्शंस लोगों की जानिब से जो मिल रही हैं, उस हवाले से लोगों को आगाह करने की एक कोशिश है उनकी जानिब से जारी है. जनाब उस हवाले से हम बात करेंगे. इल्म तहाया नाज लदाई पे दुलना नाया मनुख लवाई भोले आ दिल किथे खड़ा है, ओ भोले आ दिल किथे खड़ा है. ओके जनाब, आप लोगों को बता चुका था कि जनाब आज हमारे साथ मेहमान जो है वो मौजूद हैं, और मेहमानों के हवाले से मैं आप लोगों को बता चुका हूं आज कौन से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. जनाब प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब हैं, जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं और हमारे साथ मौजूद हैं. और उनके साथ तशरीफ फरमाए हमारे अगले मेहमान एजाज अहमद खान साहब, जो कि मीडिया एनालिस्ट हैं, और दोनों हमारे पास आज स्पेशल प्रोग्राम की आगाही मुहिम को लेकर यहाँ पे तशरीफ फरमाए. कोविड-19 के अंदर जो पेंडेमिक जो सिचुएशन है, जहाँ पे लोगों को आगाही देनी है, जहाँ पे कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर जो SOPs बताई गई हैं, उस हवाले से लोगों को बिल्कुल आशनाई नहीं है, बिल्कुल आगाह वो लोग नहीं है और कोई नहीं प्रॉपर SOPs को फॉलो कर रहे हैं. इस हवाले से ये अपनी एक कोशिश, छोटी सी एक काविश लेके यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे लोगों को आगाही दी जाए ताकि इनकी जानिब से अगर एक बंदा भी एहतियात करके इस कोविड-19 से बचता है तो इनके लिए अल्लाह पाक की तरफ से जो है एक सदका जारिया है, जो इनको यानी इंशाल्लाह अल्लाह पाक मजीद कामयाबियां भी अता करेंगे. और ये पेन प्रोग्राम सिर्फ कोविड-19 की वजह से ही नहीं है, बल्कि पेन प्रोग्राम उन तमाम यंगस्टर्स के लिए भी है जो मुख्तलिफ किस्म के सोशल इश्यूज के अंदर फंस जाते हैं, जो जिंदगी में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं. उनके लिए काउंसलिंग भी ये पेन प्रोग्राम के जरिए करते हैं और नौजवानों को आगाही भी देते हैं. मुख्तलिफ मराहिल में उनको उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको जो है सीधा रास्ता दिखाते हैं, बल्कि उनको उन रस्तों की जानिब गामजन करते हैं जो उनके लिए कामयाबी का सबब बने इन फ्यूचर. तो हमारे साथ हमारे मेहमान प्रोफेसर इश्तियाक साहब मौजूद हैं, इनसे मजीद सवाल पूछेंगे. और आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप कॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, या फिर हमें कमेंट करें फेसबुक पे, या उसके अलावा आप हमें 447 पे मैसेज करें. जनाब तो इश्तियाक साहब, आपसे मेरा सवाल है कि ये जो कोविड-19 के इस दौरानिया में, इस सिचुएशन में, ये जो समाजी और नफ्सियाती जो असरात हैं, इस असरात के हवाले से आप थोड़ा सा हमें आगाही देने की कोशिश करेंगे. किस किस्म के असरात होते हैं और इससे एक इंडिविजुअल बंदे के अंदर किस किस्म के जो है इम्पैक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. इस हवाले से थोड़ा सा लोगों को आगाह करें तो बेहतर होगा सर. जी उमैर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया. इस हवाले से बात करने से पहले इंसानियत के ऊपर
یا جو ابن آدم کی تکریم ہے سر اس حوالے سے ایک قطعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ارشاد کریں سر. عرض کیا ہے کہ زوال فکر انسانی زوال زندگی ہے. کیا بات ہے. زوال فکر انسانی زوال زندگی ہے. فروغ عظمت آدم کمال زندگی ہے. کیا بات ہے. تیرا علم و ہنر مال و متا سارے کا سارا بنا ہمدردی انسان وبال زندگی ہے. کیا بات ہے سر, بہت خوب. تو اس خطے کے بعد میں سماجی اور نفسیاتی حوالے سے میں کچھ کہنا چاہوں گا. جیسے کہ کہا گیا کہ جو کرونا وائرس ہے یا کووڈ-19 ہے اس سے تو ٹھیک ہے انسان کی جو جان ہے اس پہ براہ راست اثر ہوتا ہے. اس سے اموات بھی کافی زیادہ ہوئی ہیں, لوگ سفر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ابھی متاثر نہیں ہوئے ہیں وہ بھی ایک اذیت کا شکار ہیں, کرب کا شکار ہیں. سماجی لحاظ سے بھی ان کے لیے مسائل کا سامنا ہے اور نفسیاتی لحاظ سے بھی ان کے لیے مسائل کا سامنا ہے. سماجی لحاظ سے ظاہر ہے کہ ایک انسان کی سماجی زندگی ہے. جیسے ارسطو نے کہا تھا کہ مین از سوشل اینیمل, انسان ایک سماجی حیوان ہے. اپنے خاندان کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ, اپنے محلہ داروں کے ساتھ اور معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا اس کی بنیادی ضرورت ہے. تو اس دوران انسان جو ہے یہ معاشرتی جو پہلو ہے یا میل جول کا جو عمل ہے اس سے دور ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی جو ارننگ ہے, انسان کا جو کمانے کا معاملہ ہے سماج کے اندر, اس حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا ہے. اور اس کے علاوہ جو اپنے پیاروں سے ملنا, اپنی جو روایات ہیں, اپنے جو کلچر ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا, اس کو برقرار رکھنا, اس حوالے سے بھی انسان کو مسائل کا سامنا ہے. تو ہماری کوشش ہوگی, بلکہ جتنے بھی ذمہ داران ہیں معاشرے کے اندر, چاہے علماء کرام ہیں, چاہے گورنمنٹ مشنری ہے, چاہے والنٹیئرز ہیں, سول سوسائٹی ہے, ان سب کا فریضہ ہے کہ سماجی جو مسائل ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے ان کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرے. بالکل. اب عمیر صاحب, سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل بھی, جس کو ہم سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کہتے ہیں یا سائیکک پرابلمز کہتے ہیں, وہ بھی اس کووڈ-19 کی وجہ سے, کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں, ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہیں ایسے مسائل بھی. تو اس میں سب سے بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ انسان یہ ذہن نشین کر لے کہ انسان کی زندگی میں برا اور اچھا وقت ہمیشہ آتا ہے. بالکل صحیح. مہد سے لے کے لحد تک انسان جب پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر آخری دم تک مسائل ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے نے آخر گزر جانا ہے. ہمیں یقین ہے, کامل یقین ہے اللہ کی ذات پہ, انشاءاللہ اس مسئلے نے دنیا سے ختم ہونا ہے, گلگت بلتستان سے ختم ہونا ہے. تو پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ خوف زدہ نہ ہو, آپ پریشان نہ ہو, اپنے اعصاب پہ, نروس پہ آپ اس کو سوار نہ کریں. جتنا زیادہ آپ خوف زدہ ہوں گے, آپ کی امیونٹی جو ہے, قوت مدافعت, پریشانی سے اور خوف سے قوت مدافعت مزید کم ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو کائنڈلی آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں وبائی امراض, قدرتی آفات, سیلاب وغیرہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں سر. تو آپ نے اس کو ذہن پہ سوار نہیں کرنا ہے, خوش رہنا ہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا ہے. جیسے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ لاک ڈاؤن تو ایک مخصوص لاک ڈاؤن ہے, لیکن جو اچھے پیارے رشتے ہیں, ماں باپ کا رشتہ ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے, استاد شاگرد کا رشتہ ہے اور دوستوں کا رشتہ ہے, وہ دوست جو یہ اس طرح کے رشتوں پہ تو لاک ڈاؤن نہیں ہے عمیر صاحب نا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو ہم جاری و ساری رکھ سکتے ہیں, فریش رکھیں اپنے آپ کو, موڈ کو فریش رکھ سکتے ہیں, فریش رکھ سکتے ہیں, موڈ اچھا رکھ سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, ورنہ یہ جو نفسیاتی اثرات ہیں اس کووڈ-19 کے, اس سے انسان کی صحت مزید خراب ہو سکتی ہے. انسان چڑچڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, جب انسان چڑچڑا ہوگا اس کی صحت مزید خراب ہوگی تو اس کی امیونٹی یا امیون سسٹم مزید کمزور ہوگا. بالکل صحیح. اور اس سے خدا نخواستہ وہ انسان اس کووڈ-19 کے لیے یا کرونا وائرس کے لیے زیادہ ولنریبل ہو سکتا ہے. بالکل. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں, پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہے اس میں مصروف عمل رکھے. اور ایک اور چیز سر یہاں پہ میں صرف گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے عبادات میں مصروف رکھے, جو پازیٹیو کام ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ,
دوستوں کے ساتھ جو SOP ہے سوشل بالکل. ڈسٹینسنگ وغیرہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ان کے ساتھ مصروف رہیں, سر. کریٹیوٹی کے کاموں میں, تخلیقی کاموں میں مصروف رہیں, بالکل. فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف رہیں. ٹھیک ہے نا, جو لوگ فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں قدرتی طور پہ یہ قدرتی طور پہ بھی اور ریسرچ سے بھی ثابت ہوا ہے کہ ان کے اندر امیونٹی بڑھ جاتی ہے, ان کے احساسات جذبات اور بہتر ہو جاتے ہیں, بالکل. اور ان کے اندر پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے. جو کار خیر میں حصہ لیتے ہیں, جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں, سر. ان کی صحت بھی, یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ان کی صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور ان کی زندگی بھی اچھی ہوتی ہے. جو دوسروں کی زندگی کو اچھا کرنے کا سوچتے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اچھا فرماتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور SOP پہ عمل کریں, ضرور احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں, لیکن خدا را اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. بالکل سر. نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں, بہت زیادہ خوفزدہ نہ ہوں, ہنستے مسکراتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ آپ کی صحت پہ, آپ کے خاندان پہ مزید برے اثرات مرتب نہ ہوں. ایک اور بات آپ نے کی سر کہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں. یہ آپ روزمرہ کی آج کل کی آبزرویشن ہے کہ اگر آج کل دیکھیں تو اگر کسی کو ذرا سی بھی کھانسی ہو جاتی ہے, ہلکا سا ٹمپریچر فیل ہوتا ہے, وہ ایک دم اس کو کووڈ-19 کی جانب کھینچ کے لے کے جاتا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں ایک خوف و ہراس کا شکار بناتا ہے. وہ بیماری معمولی سی ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سر وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اس بیماری سے, اس چھوٹی سی بیماری سے بھی لڑ کے ٹھیک ہو جائے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ نفسیاتی بندہ اگر افیکٹ ہو جائے اس کے بعد تو بیماری اگر چھوٹی سی بھی ہے تو وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے بار بار کہا کہ اس کا واحد علاج احتیاط ہے. بالکل سر. کیئر تو کرنا ہے, ہم نے احتیاط کرنی ہے, لیکن بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو نزلہ زکام ہو جائے, کھانسی ہو جائے تو ضرور وہ احتیاط کرے, لیکن وہ دیوانہ ہو کے, پاگل ہو کے خود بھی پاگل ہو جائے یا دیوانہ ہو جائے, گھر والوں کو بھی ڈسٹرب کرے, ایسا نہیں ہے. احتیاط ضرور کرنی چاہیے. بالکل. لیکن اور دوسرا ایک انتہائی اہم پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا, ڈیتھ ریٹس کی بات کرتے ہیں. بالکل. مثال کے طور پہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر 100 انسانوں میں پازیٹیو آتا ہے کووڈ-19 یا کرونا وائرس 100 انسانوں میں پایا جاتا ہے سر. تو 1 یا 2% ان 100 میں سے 1-2 کے اموات کا خدشہ ہے, وہ بھی 100% کنفرم نہیں ہے, خدشات ہیں. 98% یا 99% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر بالکل صحیح. صرف اس میں یہ واویلا اس لیے کیا جاتا ہے, ہاتھ جوڑ کے سب لوگ اس لیے تنبیہ کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ یہ پیچیدہ بیماری ہے. بالکل صحیح. ایسی عجیب و غریب پیچیدہ بیماری ہے کہ کوئی جب ہو جائے تو خاندان کا خاندان, محلے کا محلہ آپ سے دور بھاگ جاتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کریں, خوفزدہ نہ ہوں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ حوصلہ افزائی کی بہت بڑی بات, بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ 98-99% لوگ جو پازیٹیو ہو جاتے ہیں وہ بعد میں الحمدللہ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. بالکل سر, بہت زبردست آپ نے بات کی. اور پروفیسر اشتیاق احمد صاحب تھے اور انہوں نے نفسیاتی اور جو سماجی ہمارے جو اثرات ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اوپر مرتب ہوئے آفٹر کووڈ-19 اس حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہی دینے کی کوشش کی. اور یہاں پہ میں بھی ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ واقعی آپ لوگوں کو اس چیز کو بہت زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. احتیاطی جو SOPs آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریں, پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں زیادہ رہنے کی کوشش کریں, جہاں سے آپ کا مائنڈ جو ہے پازیٹیو چیزوں کی جانب اگر راغب ہو جاتا ہے تو جو نیگیٹونیس آپ کے مائنڈ کے اندر چھپی پڑی ہے وہ آپ کو زیادہ ٹارگٹ نہیں کرے گی. اگر آپ کی نیگیٹو چیزیں ابھر کے آگے آ جاتی ہیں تو زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ آپ ہار جاتے ہیں. یہ کووڈ-19 میں بالکل اسی طرح کی ایک چیز ہے. اگر یہاں پہ بھی آپ نیگیٹو چیزوں کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیں گے تو ظاہری بات ہے کووڈ-19 آپ کے اوپر ایسے اثر کرے گا کہ امیون سسٹم خود ہی آپ سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے معاملات زندگی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی, دشوار ہو جائے گی. بہت خوبصورت باتیں سر آپ نے ہمارے ساتھ جوڑی پروگرام میں. نسیم احمد ڈار صاحب ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, ویری نائس پروگرام کہہ رہے ہیں نسیم احمد صاحب, بہت بہت شکریہ. اسکردو سے پروگرام سن رہے ہیں محمد اظہر الدین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام بھائی. سے پوچھو کس ڈس ایبل کو آپ لوگوں نے شامل کیا ہے. چلیں جی, اس حوالے سے بھی آپ بتائیں. یہ جو ڈس ایبل جو آپ نے بتایا جو احساس پروگرام ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ اس احساس پروگرام کو اویل نہیں کر پائے, آپ نے ڈس ایبل لوگوں کی یعنی
آپ نے سپورٹ کیا اور ان کو مستحقین جو تھے ان کو پہنچایا. اس حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں, اس کا جواب ضرور دیجیے گا. شیان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں سگنل پروگرام ہے, پرابلم ہے, سگنل کا پرابلم ہے تو وہ ایس سی او کی جانب سے ہمارا کوئی نہیں مسئلہ, کیونکہ ہمارا پروگرام تو صحیح کلیئر جا رہا ہے. اگر وہاں پہ نیٹ کا تھوڑا ایشو جا رہا ہے تو معذرت کے ساتھ. فہیم اختر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بہت زبردست, بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ بھی اسی طرح کمنٹ کریں, کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں بالکل کال کے ذریعے, کمنٹ کے ذریعے, آپ پھر میسج کے ذریعے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی سر اعجاز صاحب, پہلے سوال کا جواب, اس کے بعد جو میرا سوال ہے اس کی جواب. عمر بھائی, ایسا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو احساس پروگرام تھا, اس کے حوالے سے جو ایک سروے کی گئی یہاں پہ لیفٹ اور لوگوں کی, اس پہ فوکس جو تھا کچھ جو مارجنلائز کمیونٹیز گروپ جو تھے, جسے میں نے پہلے کہا کہ وہ خواتین جو اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہیں, جیسے بیوہ خواتین ہیں یا ٹھیک ہے, ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو لیفٹ اور ہیں, تو وہ گلگت تحصیل کے حوالے سے مختلف مضافات میں کیے گئے. تو اسی حوالے سے پھر یہاں کے مائنورٹیز گروپ کے اندر جو مستحقین تھے یا جو ہمارے اسپیشل پرسنس تھے, ٹھیک ہے, وہ تو پورے کو تو احاطہ نہیں. سروے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیمپلز مختلف علاقوں سے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو جن علاقوں میں سروے کیا گیا وہاں پہ ان ایریاز کے اندر جو ایسے مستحقین تھے ہمارے اسپیشل گروپ کے جو افراد تھے, ان میں جو لیفٹ اور تھے ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا اور وہ مختلف اداروں تک پہنچا. بالکل. اظہر الدین, آپ کے سوال کا جواب شاید مل رہا ہوگا اور مل دیا. اعجاز صاحب نے آپ کے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا. مزید سر آپ سے آپ کے جو پین پروگرام اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ نے سرویز بھی کیے ہوں گے اس کووڈ-19 کے اندر, پورے جی بی کے اندر آپ لوگ گھومے ہوں گے, آپ کے والنٹیئرز نے کام کیا ہے. تو آپ کے سروے کی روشنی میں سر آپ کو کس قسم کی معلومات کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو ملی ہیں ابھی تک؟ اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگ جاننا چاہیں گے, ان کو اگر آگاہی دینا چاہیں. اس حوالے سے ایک یہ ہے, جیسے ابھی پہلے اشتیاق صاحب نے بات کی, ہم نے جب لوگوں سے بات کی, خاص کر سماجی اس کے جو اثرات ہیں یا جو سماجی تناظر میں جب کووڈ-19 کو ہم نے دیکھا, تو یہ چونکہ آپ نے دیکھا تھا ہمارے سماجی شعبے میں یا ہمارے جو کلچر کے اندر, ٹریڈیشن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا بہت زیادہ رواج ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ چاہے فنکشنز ہو, چاہے ویسے ہم اپنے لیئر کے اوقات میں یا جو ہمارے پاس اوقات ہوتے ہیں, ہمارے نوجوان یا ہمارے جو بزرگ ہیں مختلف اکٹھے بیٹھ کے ایک جگہ میں گپ شپ لگاتے ہیں, یا ہماری تو سماجی ہماری جو حالات ہیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ گیٹ ٹو گیدرنگ والی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی جب ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, تو یہ ایک بہت مشکل ہوا کہ ایک دم ہی لوگ اس چیز کو چھوڑ کے سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف آنا. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جب کووڈ-19 کے حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ کا جب کہا گیا تو لوگوں کو یہ ایک مشکل بات ہوئی کہ ہم کس طرح سے اپنوں سے فاصلے رکھیں. تو یہ ایک تھوڑا سا طبی لحاظ سے ایک نیگیٹو بات ہوتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کے پروٹوکول کو فالو نہ کریں, چونکہ گورنمنٹ بھی ہم کہتی ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں اور ہمارے ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. تو دوسری بات جو سائیکولوجیکل امپیکٹ کی بات کی گئی ہے, یہ ایسا ہے کہ فرض کرو آپ نے کوئی چیز اپنے ذہن کے اوپر لے لی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آج گلگت میں کچھ دنوں پہلے ایک پانی کے حوالے سے ایک ٹیسٹ کیا گیا. تو گلگت کا جو جٹیال کا ایریا ہے, جو سٹی کا ایریا ہے, تو یہاں پہ جو 9 سیمپلز لیے گئے, دونوں تمام سیمپلز کے اندر ٹائیفائڈ کے جراثیم پائے گئے. بالکل صحیح. اسی طرح جب ٹائیفائڈ کے اثرات لوگوں کے اوپر ہوئے تو چونکہ بہت سارے سمٹمز ملتے جلتے ہیں کووڈ-19 اور ٹائیفائڈ کے, جیسے بخار ہوتا ہے یا سر میں درد وغیرہ یا جسم میں درد, تو لوگوں نے خوف اپنے اوپر سوار کیا کہ یار یہ تو ہمیں خدا نخواستہ کرونا ہو گیا, ٹھیک ہے نا سر. بالکل. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ آپ کے امیون سسٹم ڈاؤن ہوتی ہے, آپ کی سائیکولوجیکلی آپ کے اوپر پریشر پڑتا ہے سر. تو آپ اپنے امیون سسٹم جب ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ جو بخار کی کیفیت ہے, یہ جو کھانسی کی کیفیت ہے, یہ مزید تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نفسیاتی جو مسئلات ہیں وہ ڈائریکٹلی آپ کی یعنی بیماری کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں, اس کا اثر ہے. بالکل. اور اس کے بعد انٹرلنک ہے, آپ کی جو طبی مسائل ہے وہ آپ کے نفسیاتی مسائل سے انٹرلنکڈ ہے سر. بالکل. یعنی جیسے میں نے بات کی کہ آپ کا جو مدافعتی نظام ہے, آپ کا امیون سسٹم ہے, ڈائریکٹلی آپ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ کے نفسیاتی دباؤ کا, پریشر کا سر. تو اس لیے آپ اگر جو ہم نے لوگوں سے بات کی تھی, اس پریشر کو آپ ریلیز کریں, جیسے پریشر کو ریلیز کر کے, جیسے یہاں اشتیاق صاحب نے بات کی کہ آپ پازیٹیو ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہو جائیں. جیسے گورنمنٹ نے بہت سارے پروگرام اگر کوئی ایسے ترتیب بھی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, جیسے آپ ایز اے والنٹیئر کہیں جا کے کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں پتہ ہے کہ حالات اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا, ایک اسپرچل اسٹرینتھ بھی حاصل کرنی ہے. اور اسپرچل اسٹرینتھ کی تو مختلف صورتیں ہیں, جیسے آپ
इबादत की तरफ इबादत जा करते सकते हैं, हैं। अल्लाह ताला से इस्तगफार कर सकते हैं, बिल्कुल। दुआएं कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको एक रूहानी सुकून हासिल होता है। किसी और इंसान की दुखी इंसानियत बिल्कुल की दुखी मदद करना इंसान भी की मदद इबादत आप में आ कर जाता सकते हैं, तो बिल्कुल सही आपको कह रहे एक इंटरनल स्ट्रेंथ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है? सर। तो इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। सही। तो ये चंद एक और चीजें थी जो हमने, और दूसरे था कि हम एक चीज हम कहते हैं कि हमें फ्लैग रेज करना चाहिए उन लोगों के लिए जो माशरे में थोड़े से हम समझते हैं कि कमज़ोर हैं, मुख्तलिफ हवालों से, चाहे माशी हवाले से कमज़ोर हों, चाहे सेहत के हवाले से कमज़ोर हों, चाहे कुछ ऐसे ग्रोह या कुछ ऐसे तबकात हमारे माशरे के अंदर हैं जो पहले से ही रिस्क पे हैं। जैसे हमारे नौजवान इस हवाले से रिस्क पे हैं कि वो ज़्यादातर घूमने के शौकीन होते हैं, घरों में नहीं रहते हैं, बाहर जाते हैं। बिल्कुल तो सही उनको कह रहे हैं। चाहिए कि बाहर जाते हुए ये प्रोटोकॉल को फॉलोज करें, SOPs को फॉलो करें, प्रॉपर मास्क पहने और बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स के अंदर, कहीं होटलों के अंदर या कहीं इधर उधर जाके इज्तनाब करें। ठीक है, बिल्कुल उससे सर। इज्तनाब करें। बिल्कुल सर, और बहुत इसी तरह खूब। बहुत सारे जो बच्चे हैं, बच्चे भी रिस्क के ग्रुप के अंदर हैं। तो बच्चों को तो इस चीज का शऊर भी नहीं है, तो घर के अंदर जो माँ बाप हैं, जो बड़े बहन भाई हैं, वो बच्चों की ज्यादा केयर करें। बिल्कुल और सर। फिर साथ साथ हमारे जो जिन लोगों की हमने केयर करनी, उसमें हमारे बुजुर्ग आते हैं। सर। तो बुजुर्ग लोग वैसे भी ये है कि अगर कोई खुदा न खास्ता, एक तो एज का फैक्टर है, सर। दूसरे किसी को थोड़ी बहुत, किसी को आजकल आम है कि किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, और बहुत सारे लोग दिल के आरजू में मुब्तला हैं। बिल्कुल तो सही ऐसे लोग अगर हमारे आस पास, हमारे खानदान में, हमारे फैमिलीज के अंदर हैं, तो उनकी हम स्पेशल केयर करें और उनके साथ एहतियात का मामला बरतें और उनके साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड हम अपनाएं, तो उनको भी हौसला मिलेगा और इस हवाले से ये जो वबा के असरात उस पे हम कम कर सकते हैं। सर बिल्कुल, बहुत खूब फरमाया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे और मजीद पूछेंगे कि जो पेन प्रोग्राम है इसके मुस्तकबिल में क्या टारगेट्स है, आप लोग क्या मजीद करने के प्लान्स बनाए हुए हैं इस कोविड-19 के दौरानिया में, मजीद आपके क्या टारगेट्स हैं, इस अवेयरनेस कैंपेन को आप कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, और इसके अलावा इंशाल्लाह मजीद यानी इन फ्यूचर आप क्या कुछ करना चाहेंगे। इख्तितामी कुछ ये बातें हम सवाल आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम को वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। जनाब हमारा और आप लोगों का साथ ठीक 6:30 तक का होगा और ठीक 20 मिनट का दौरानिया हमारे बीच का बचता है। एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, पलट के आते हैं, फिर इंशाल्लाह मजीद आप लोगों से गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। हदीका कियानी की आवाज में बूहे बारियां, होप सो कि आप एंजॉय करेंगे इस खूबसूरत को। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ट्रैक टू माय गेस्ट जो आज हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो आज के स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप के लिए शनार रोन तो बेस हयोन ठीक है, उम्मीद शुरू दक शुरू के सोच चिना तो फर बने वो तो ने जो बादशाह का मोरतोन मैं ड्रारे मारे सयारे के नमक तरफ नौ गिली बलिस्तान कोंडेन सोस के प्रोग्राम में मिशार बे जग गसे सवाल है नसे होशो जो अगर खोजन तो रख शुरान तो जरूर सोस खोजन तो बानत कॉल था या फेसबुक रसो साथ कोई सवाल है खोजन तो बानत था या फिर 447 से मैसेज नंबर ऐसे जरिया यूजर प्रोग्राम में मिशार बोक बानत तो कुन रोज बेया सोम खोश चैनल FM 9 गिली बलिस्तान तो मेजबान आरजे उमेर अहमद साथ कच्चा खड़ा पड़ के मैं आवांगी हवा
जिथे खड़ा है ओके जनाब, फिर से खुश आमदीद कहेंगे अपने तमाम सुनने वालों को जो सुन रहे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 91। मुझे कहते हैं आरजे उमेर, और उमेर के साथ आप लोगों के साथ होगा ठीक 6:30 तक, और दुरानिया तकरीबन 15 मिनट का बचता है, और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। मोजिस ख़वातीन हज़रात जो अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, FM 91 के साथ जुड़ चुके हैं, आप लोगों को बताते चले जनाब, आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब जो कि सोशल साइंटिस्ट हैं, और उसके बाद एजुकेशनिस्ट हैं। उसके साथ हमारे मीडिया एनालिस्ट हैं अगले मेहमान जो कि एजाज अहमद खान साहब हैं। ये दोनों मोजिस मेहमान आज पेन उजाला प्रोग्राम के तहत यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, और ये एक आगाही मुहिम जो है उसका आगाज कर चुके हैं। गिल बल्तिस्तान के अवाम को कोविड-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन है जहाँ पे SOPs के हवाले से किस तरह आपने फॉलो करना है और किस तरह अपने आप को बचाना है, उस हवाले से आगाही ये मुहिम दे रहे थे। इस हवाले से यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को एक दफ़ा फिर कि आप दोनों अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के इस आगाही मुहिम के लिए यहाँ पे पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रोग्राम को हम वाइंड अप की जानिब लेके जाएंगे। अगर इस दौरानी में कोई कॉलर कॉल करके कोई सवाल पूछना चाहता है, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। 05411459419422 हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं, और दोनों मौजूद मेहमान आपसे इंशाल्लाह मदऊ होंगे, आप से बात करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहें बिल्कुल पूछें, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा इस सवाल से मजीद 1-2 सवाल पूछे ताकि हम वाइंड अप की जानिब बढ़ सकें। तो मैं एजाज अहमद खान साहब जो कि मीडिया एनालिस्ट हैं, सर आपसे सवाल पूछूंगा। ये जो आपने पेन उजाला प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया है कोविड-19 के अंदर, जो आपने अवेयरनेस कैंपेन जो आपने चलाई है और आपके वॉलंटियर्स काम करें माशाल्लाह, सर मजीद इन फ्यूचर इस आगाही मुहिम के हवाले से आपके क्या टारगेट्स हैं, और अभी तक आपने जो अचीवमेंट आपने की, जो आपने प्रोग्राम था एहसास प्रोग्राम, उसमें आपने कारकर्दगी दिखाई और उसके अलावा मुस्तहिकीन तक उनका हक पहुंचाने की कोशिश की, तो इन फ्यूचर से मजीद इस तरह के आपके क्या टारगेट्स हैं, आप क्या करने जा रहे हैं? और उसके अलावा जो आपने कहा कि नौजवानों की काउंसलिंग भी आप साथ कर रहे हैं, और जो लोग मुख्तलिफ मुश्किलात का शिकार हैं उनको भी काउंसलिंग के जरिए एक रोशनी की उजाले की जानिब यानी लेकर आना चाहते हैं, तो इस हवाले से भी आप थोड़ा सा हमारे लोगों को आगाह करें प्रोग्राम के हवाले से। सर है कि जैसे इससे कोविड-19 से पहले की सूरत हाल में हमारा जो नौजवानों के साथ और इस तरह से मुख्तलिफ जो मार्जिनलाइज ग्रुप के लोगों के साथ जब सेशन होते थे, तो उसमें हम उनके साथ मुख्तलिफ हवालों से या मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से बात करते थे। जैसे नौजवानों के कोई ऐसे मसाइल हैं या आजकल के तनाजुर में कोई इस तरह इश्यूज़ हैं, तो उन पे हम मुख्तलिफ फोकल ग्रुप डिस्कशन करते थे। लेकिन चूंकि आजकल तो सूरत हाल ये कोविड-19 की वजह से आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, गैदरिंग नहीं करनी है सर, तो इसमें हमने कोशिश की कि हम थोड़ा सा ये जो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले और लोगों तक, और इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे बैनर्स कैंपेन चलाई, बैनर्स डिस्प्ले किए मुख्तलिफ जगहों में, उसके हवाले से ये है कि जब हम इंडिविजुअली हमारे ये वॉलंटियर्स गए लोगों के साथ सर्वे के दौरान 1-to-1 मुलाकात की, तो वहाँ पे भी उन्होंने अवेयरनेस देने की कोशिश की। और फिर साथ साथ ये है कि जैसे आजकल का ये आज का ये रेडियो टॉक या पैनल टॉक्स भी उसी सिलसिले का हिस्सा है। हम मजीद रेडियो के ज़रिए से भी और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज भी हमारा मेरा एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है डेली ओसाफ माशाल्लाह सर, उसकी इसी के हवाले से, तो मजीद भी हम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से लोगों तक ये पैगामात या ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों के जिन लोगों तक मालूमात नहीं है वो मालूमात से मुस्तफ़ीद हों, और जिन लोगों तक मालूमात हैं वो अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके रवैयों के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के तरफ से जो SOPs हैं कोविड-19 के हवाले से वो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करें। और फिर साथ साथ जो हमारे जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है या जो डॉक्टर्स ने हिदायत दी है, और इसी तरह फिर जो भी लोग फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहे हैं, जो इदारे और जो अफराद, उनका साथ दे, और माशरे का एक मुफीद फ़र्द की हैसियत से हमारे माशरे के हर फ़र्द के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो जहाँ भी है, जिस शोबे में भी है, वो अपने हद तक इस वबा के हवाले से अपना एक मुस्बित किरदार अदा करें, ताकि माशरे के अंदर इसके असरात को हम कम से कम कर सकें और लोगों से इसको तहफ़्फ़ुज़ देने में और अपने रब से भी दुआ करें। और आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी और इसके असरात से अपने हिफ्ज़ मान में रखें। बिल्कुल आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और सवाल मैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब से जरूर पूछना चाहूंगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इस तरह का इदारा जो समाजी काम करते हैं, सोशल एक्टिविटीज में मसरूफ अमल होते हैं, वॉलंटियरली काम करते हैं, तो उनसे हम सवाल पूछते हैं, लेकिन आखिरी एक मैं चाह रहा हूँ कि कॉलर को हम ले, एक कॉलर हम लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके सवाल की तरफ भी आते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, मेरी बहन क्या हाल है, कैसी हैं? शुक्र आपका दुआ बस प्रोग्राम मैंने सुन लेकिन थोड़ा चलते बिल्कुल, तो प्रोग्राम सुन रही हैं, पसंद आ रहा है आपको? आज जो आगाही प्रोग्राम दे रहे हैं कोविड-19 के ऊपर। जो सही। चलें जी, आप दोनों गेस्ट का बहुत ज्यादा मशकूर हैं, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं कि भाई आप इस मौके पे, तो हमारे मेहमान भी आपसे आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सुन रहे हैं, और लेकिन आपने भी उन SOPs के ऊपर फॉलो करना है और आगे लोगों तक जो है आगाही पहुंचाते रहना है। ठीक है मेरी बहन? ओके जी, ओके जी जी। तो उस बेचारा के लिए एहसास प्रोग्राम का पैसा नहीं मिला है। अच्छा, एहसास प्रोग्राम का पैसा नहीं मिला है। उधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ, बस उसको नहीं मिला। बेचारा अंदर जो बंदा मौजूद है। अच्छा टेक्स्ट करे वो। अच्छा, आप इस तरह करें ना, आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहाँ से पहले कहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन ली है, कहाँ पे मदद लेने की कोशिश की है? मदद ये ना सिंपल से 8171 से भेजा था ना। अच्छा, तो वो उसका खवन का ये अंगूठा खराब हो गया मेरा ख्याल। अच्छा, अंगूठे का मसला आ रहा है। बस इसलिए नहीं मिला उसको। सही तो सही। कुछ अगर किया तो उनका उस समय गुजारिश करते हैं दोनों भाई आपके पास। अच्छा, आप सुने, हमारे भाई आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सुने। ठीक है मेरे जिनकी क्या इनका मसला ये है कि ये कोशिश करें एहसास प्रोग्राम के हवाले से यानी अपनी चीज को लेने की, लेकिन लोग जो है वो काफी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो अगर इनका कोई मसला है तो क्या करें अभी ये? हाँ, उसमें ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे जो टेक्निकल इश्यूज आ गए हैं ना, जैसे मैंने पहले कहा कि अंगूठे का लोगों को मसला बहुत सारे इस तरह से इश्यूज आ गए हैं, बायोमेट्रिक तो वो जिनको अंगूठे का मसला आ रहा है वो जाके दोबारा नादरा से वेरीफाई करना पड़ता है। सही। ठीक है, तो वो नादरा के ऑफिस वाले दोबारा उनसे, और अभी जो इनकी एहसास प्रोग्राम की जो नेशनल जो हेड है, उन्होंने पिछले दिनों मैंने देखा था, उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये अंगूठे का मसला आ रहा है तो हम इस इशू को भी हैंडल कर रहे हैं, भी एड्रेस कर रहे हैं वो लोग। सही, जो तो आप यानी नस्टर हैं उन्होंने कहा कि नादरा से भी कांटेक्ट कर सकते हो, एहसास प्रोग्राम के जो हेड है उनसे भी आप कांटेक्ट कर और फिर सकते हैं। BISP वाले खुद इसको अभी इशू को हैंडल कर रहे हैं। सही, तो आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा, आप प्लीज इन इदारों से कांटेक्ट करें ताकि वो आपका मसला हल हो जाए। ठीक है, भाई बात ये ना कि तो खुद में 2 तक दिया वो बंदा, लेकिन फिर भी नहीं हो गया। सही। बस अभी इस तरह करें, आप कोशिश करें, वहां से इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है मेरी ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, हमारे आखिरी कॉलर थे और टाइम बिल्कुल ही हमारा खत्म हो चुका है, तो हमारे इश्तियाक साहब से वही सवाल, कोई भी इदारा इस तरह का समाजी काम करता है तो मेरा हमेशा से यही सवाल उन सब से होता है कि क्या आपको किसी फॉरेन किसी इदारे से या फिर लोकल सतह पे हमारे या सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से या फिर नेशनल लेवल पे कोई इस तरह की कोई आपके लिए स्पॉन्सर्स मिलते हैं? आप क्या अपनी मदद आपके तहत इस तरह का समाजी काम कर रहे हैं या फिर आप कोई वेल स्पॉन्सर्ड जो है वो चीज़ें आपके साथ मुंसलिक हैं? सर जी, उमर साहब आपने अच्छा सवाल किया। जो समाजी फलाही इदारे होते हैं दुनिया में कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, समाजी फलाही इदारे बुनियादी तौर पे वॉलंटियर काम करते हैं, अपनी मदद आपके तहत काम करते हैं, रजाकाराना तौर पे काम करते हैं। सही। और जो फंड देने वाले होते हैं या डोनर्स होते हैं वो भी जांच पड़ताल के बाद कि आया ये वॉलंटरिज्म को फरोग दे रहे नहीं दे रहे, फलाही सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे नहीं ले रहे, इनका जो मैकेनिज्म है वो फेयर है या नहीं है। सही। वो सारा कुछ देखने के बाद जांच पड़ताल के बाद कुछ स्पॉन्सर भी करते हैं। सही हो गया। लेकिन इसके लिए बहुत सारे अहम टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, ऑडिट का मामला होता है सर। और जैसे आपने सवाल किया तो यकीनन इसमें स्पॉन्सर भी होता है। सही हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या इन फ्यूचर लोकल गवर्नमेंट से अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आप लोगों के साथ इश्तराक में रहें और काम करें, आप क्या इस हवाले से भी कोई कुछ कहना चाहें? जी, ऐसा है कि कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा है या तरक्की याफ्ता जो हमारे ममालिक हैं, वहाँ पे सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट चोली दामन का साथ होता है। बिल्कुल सही फरमाया। इंटरलिंक्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करते हैं। सर बिल्कुल सही। गवर्नमेंट यानी समाजी फलाही इदारों को कंपनसेट करती है और समाजी फलाही इदारे गवर्नमेंट को कंपनसेट करते हैं। सर बिल्कुल हो गया। तब जाके उस मुआशरे से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं और वो मुआशरा तरक्की याफ्ता होता है।
آگے بڑھتا ہے اور خوشحال ہو جاتا ہے. انشاءاللہ تو سر ہمیں امید ہے کہ جی بالکل سر وی آر ایکسپیکٹنگ دیٹ دس لوکل گورنمنٹ ول ورک ان کولیبریشن ود آل دی این جی اوز ایز ویل. سو بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو. تو جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گے سر, پیغام آپ کی طرف سے سر ہمیں ضرور. جی عمیر, چونکہ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پہ کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے ہے, تو کرونا وائرس کے حوالے سے میں انتہائی درد مندانہ ایک اپیل کرنا چاہوں گا. ایک میرا پیغام ہوگا جتنے بھی سننے والے ہیں, اور یہ پیغام نہ صرف ان کے لیے ہے جو سننے والے ہیں, بلکہ وہ آگے تک بھی میرا یہ پیغام پہنچائیں برائے مہربانی. وہ یہ کہ کائنڈلی آپ سب 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے آپ سوچیں, 2 منٹ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں کہ آپ کے محلے میں, آپ کے رشتہ داری میں, آپ کے ڈسٹرکٹ میں یا گلگت بلتستان میں کہیں پہ جو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں, کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ انتہائی اذیت, پریشانی اور کرب کا شکار ہیں, ان کے بارے میں سوچیں کہ وہ کس قیامت صغرا سے گزرے ہیں. وہ سوچ کے 2 منٹ ٹھنڈے دل و دماغ سے وہ سوچ کے آپ تہیہ کر لیں کہ واقعی یہ کرونا وائرس مذاق نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس سے خود کو بھی بچانا ہے, اپنی فیملی کو بھی بچانا ہے, اور پورے معاشرے کو بچانا ہے. تو کائنڈلی ہماری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو ایک حقیقت سمجھیں اور احتیاط کریں. اس کا واحد علاج احتیاط ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بساط کے مطابق آپ کے ارد گرد, آپ کے محلے میں, آپ کے معاشرے میں جو مفلس ہیں, غریب غربا ہیں, جو نادار ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں, ان کی بھی امداد کریں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میں دونوں اپنے معزز مہمان کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ دونوں یہاں پہ تشریف لائے اور اس آگاہی مہم کو آگے بڑھانے میں ایک چھوٹی سی کوشش FM 91 کے سنگ آپ نے کیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جن میں پروفیسر اشتیاق احمد صاحب تھے جو سوشل سائنٹسٹ ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں, اس کے ساتھ میڈیا اینالسٹ ہیں ہمارے اعجاز احمد خان صاحب. آپ دونوں یہاں پہ تشریف لائے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کے اس انسانیت کے لیے جو آپ نے کوشش شروع کی, اس کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے FM 91 کے سنگ آپ جڑ گئے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اور تو سر جاتے جاتے FM 91 میں آج یہاں پہ آئے, اس پروگرام میں آئے, تو جاتے جاتے سر اس پروگرام میں آئے اور FM 91 میں ہمارے ساتھ جڑ کے آپ کو کیسا لگا سر؟ آخری سوال. جی عمیر صاحب, جیسے کہ یہ FM 91 ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کی اپنی ایک ورتھ ہے, اس کی اپنی ایک ضرورت ہے, اسکوپ ہے معاشرے کے لیے. تو ہمارے محمد عالم صاحب ہیں جو کہ یہاں کے چیف ایگزیکٹو ہیں, یہاں کے ذمہ دار ہیں, ان کا ماشاءاللہ بہت زیادہ رچ ایکسپیرینس ہے. وہ خود بھی ادبی اور علمی شخصیت ہیں. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے. تو ان کی نگرانی میں, ان کی لیڈرشپ میں آپ ہیں یا دوسرے ہمارے RJs ہیں, انجینئر سیکشن ہے, یہ ساری ٹیم ہے, ان کی خدمات کو ہم دل سے سراہتے ہیں, گرا قدر خدمات ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں بھی یہ FM 91 گلگت بلتستان کے مسائل کو ختم کرنے میں, خوشحالی لانے میں, اور ادب جس کو ہم لٹریچر کہتے ہیں, ادب کے فروغ میں, جو ہمارا روایتی موسیقی ہے اس کے فروغ میں, آرٹ کے فروغ میں, اور ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اس کی آبیاری میں, اس کی نمود میں اس کا غیر معمولی کردار ہوگا. ہماری نیک خواہشات, ہماری نیک تمنائیں, محبتیں, دعائیں FM 91 کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. بہت سارا پیار اور بہت ساری حوصلہ افزائی آپ نے کی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین. سو بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے وہیں بات سر, پورے اس 1 گھنٹے کے دورانی میں ہم نے بات کی کہ آپ نے پراپر SOPs کو فالو کرنا ہے. کووڈ-19 کرونا وائرس کو آپ نے بالکل نہیں لائٹلی لینا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت پورا پاکستان, پوری دنیا جو ہے اس کے لپیٹ میں ہے, اور جہاں پہ SOPs کو فالو کرنے کی ہدایات دی جا رہی ہیں, تو پلیز خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب بھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے, پلو تلے ابھی تھوڑا سا پانی بہا ہے. یقین کریں ہم واپسی کا راستہ اب بھی ہم جو آ کے واپس جوڑ سکتے ہیں, واپسی کے راستہ اب بھی ممکن ہے. ہم بند گلیوں سے اب بھی واپس لوٹ سکتے ہیں, اس بیماریوں سے اپنے آپ کو دوبارہ دور کہیں کسی خوبصورت سی سرحد میں لے کے جا سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں, سمجھیں, جوش سے نہیں ہوش سے کام لیں, اور اپنے آپ کو
उन तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर डालने की कोशिश करें जो हमारे गवर्नमेंट ने, हमारे डॉक्टर्स ने हिदायत के जरिए हमें बतला दी हैं. मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, समाजी दूरी आपने इख्तियार करना है, बगैर जरूरत के घर से बाहर ना निकलें और अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, अपने प्यारों को भी, अपने अजीजों को भी इस वबा से बचाने की भरपूर कोशिश करें. उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे. आखिर में अल्लाह पाक से ही दुआ है कि पूरे पाकिस्तान को, इस गिलगित बल्तिस्तान को, हम सबको जो है इस वबा से दूर रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. यही हमारी दुआ है. और अपने जो भाई हैं यहाँ पे, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, इनकी जो ख्वाहिशात है, अल्लाह पाक इनकी ख्वाहिशात में मजीद अल्लाह पाक इनको तौफीक दे के मजीद बेहतर तरीके से गिलगिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन ऑल माई पीपल हु पार्टिसिपेटेड टुडे, जो हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम में. I'm really very honored, I'm very humbled, I'm very understood now, thankful that you all have participated through calls, through Facebook, through messages. इंशाल्लाह सांसों ने वफा की जिंदगी इसी तरह चलती रही. किसी और प्रोग्राम में आप लोगों के साथ, किसी नहीं, कल नहीं परसों इंशाल्लाह 4 से 6 के स्लॉट में आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट आरजे उमर आप लोगों के साथ होगा. कोई जबान से निकली हुई बात फिसली हो और आपके दिल को नागवार गुजरी हो, इंशाल्लाह माफ करेंगे आप सब, क्योंकि माफ कर देने वाला अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा नजदीक होता है. तो आप जरूर हमें माफ करें. इंशाल्लाह किसी और स्लॉट में आपसे जरूर हम कलाम होंगे. तब तक आप सब ने अपना डेरो डे ख्याल रखना है, अजीजों के साथ रहना है. कहा जाता है एक रुपया 1 लाख नहीं होता. जाहिरन एक रुपये की कोई कदर कीमत नहीं होती, लेकिन वहीं 1 रुपया 1 लाख से हट जाए ना, वो लाख भी नहीं रहता. हमारी जिंदगी में जुड़े हुए हमारे रिश्ते बिल्कुल इस 1 रुपये की तरह हैं. यकीन करें, उसको संभाल के रखिएगा. जाहिर उनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन जब वो हमसे दूर कहीं चले जाते हैं ना, तब उनकी कमी हमें महसूस होती है. इससे पहले कि उनकी कमी महसूस करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने बाल नोचें, उन तमाम की कदर करें, इज्जत करें, उन अपनों को अपना होने का एहसास दिलाएं, प्यार करें. क्योंकि आजकल के दौर में सबसे दौलतमंद इंसान वही है जो अपनों के साथ है, जो अपने रिश्तेदारों के साथ है, जो अपने खानदान के साथ है. अपना डे टू डे ख्याल रखें इसी शेर के साथ कि ऐसे रहा करेंगे, करे लोग आरजू, ऐसी चलन चले के जमाना मिसाल दे. So ladies and gentlemen, right now RJ Mary signing out. You guys stay blessed, take care, goodbye and खुदा भाड़ा.